السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا رکوع شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے میں اب ایک مہینہ باقی رہ گیا، بلکہ 25-26 دن باقی رہ گئے۔ تو رمضان کی تیاری کیسے کریں، اس کے لیے ایک کورس 10 دن کا ہے جو خواتین کے لیے شروع کیا جا رہا ہے، جس کی فیس صرف 100 روپے ہے۔ اور یہ 10 دن کا جو کورس ہے، عشاء کی نماز کے بعد 10 کلاسز ہوں گی، جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ رمضان کا مہینہ ہمیں کیسے گزارنا چاہیے، اور رمضان کے مہینے میں جو مسائل ہمیں پیش آتے ہیں وہ سب آپ کو سکھائے جائیں گے۔ اور عشاء کی نماز کے بعد 1-1.5 گھنٹے کلاس ہوگی اور 10 دن میں یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو آپ تمام اسٹوڈنٹ سے میری گزارش ہے کہ اس کورس کو جوائن کریں۔ جوائن کرنے کا طریقہ بہت سمپل ہے، یہ جو اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے 7417810799، اس پر آپ واٹس اپ SMS کریں، اپنا نام، اپنے شہر کا نام، اور آپ اس کورس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یہ لکھیں۔ 100 روپے اس کی فیس ہے بس، وہ بھی سوسائٹی کے اکاؤنٹ میں آپ کو ڈالنی پڑے گی۔ اس کورس سے بہت فائدہ ہونے والا ہے، اور اس طرح کے شارٹ کورسز جو ہیں انشاءاللہ وہ وقتاً فوقتاً کرائے جاتے رہیں گے تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل ہو۔ چلیے آج کا رکوع شروع کرتے ہیں۔ 17واں رکوع ہے ہمارا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ۔ اچھا، اور اے پیغمبر، اگر اللہ کا فضل اور رحمت تمہارے ساتھ شامل نہ ہوتی، تمہارے اوپر نہ ہوتی، تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تم کو سیدھی راہ سے بھٹکانے کا ارادہ کر ہی لیا تھا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پچھلے رکوع میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ قبیلہ عبیرق کے ایک شخص جس کا نام بشر تھا، اس نے جو ہے نا ایک یہودی کو پھنسانے کے لیے یہ چال چلی تھی کہ سامان چرایا ایک صحابی کے گھر سے اور رکھ دیا یہودی کے گھر میں جا کے، اور ایسے نشان بنا دیے کہ صبح جب ہو تو لوگ سمجھ جائیں کہ اس یہودی نے چوری کی ہے۔ تو بشر کے جو خاندان والے تھے، کیونکہ بشر جو تھا وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا منافق، تو بشر کے گھر والے اور کچھ مسلمان جو تھے نا وہ بشر کی سائیڈ لے رہے تھے، اور پوری کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ یہودی کو سزا ملے، بشر کو نہ ملے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کلیئر فرما دیا کہ بشر مجرم ہے، یہودی مجرم نہیں ہے۔ تو چونکہ بشر کے گھر والے اور کچھ مسلمان اس کی سائیڈ لے رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، اچھا جتنے بھی دکھنے میں جو چیزیں تھیں وہ یہی بتا رہی تھیں کہ یہودی چور ہے، لیکن وہ پلاننگ اور سازش تو بشر نے رچی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جد دکھ رہا تھا، اس کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہی لگ رہا تھا کہ یہودی چور ہے، لیکن اصل میں کون تھا؟ بشر چور تھا۔ تو اللہ نے یہی فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا آپ پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، تو ایک گروہ، کون؟ یعنی بشر کی سائیڈ لینے والے جو تھے وہ آپ کو سیدھی راہ سے بھٹکانے کا ارادہ کر ہی لیا تھا۔ انہوں نے وہ یہ چاہتے تھے کہ بشر کو سزا نہ ملے، اس یہودی کو ملے، لیکن آخرکار اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اور بشر کا مسئلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کلیئر ہوا۔ یہ بشر جو ہے نا پھر بھاگ گیا اور مشرکین مکہ سے جا کے مل گیا، اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اور در حقیقت یہ اپنے سوا کسی کو نہیں بھٹکا رہے ہیں اور یہ تم کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ، اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو ان باتوں کا علم دیا ہے جو تم نہیں جانتے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور تم پر اللہ کا فضل ہمیشہ بہت زیادہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے اب لفظی ترجمہ دیکھیے آپ، وَلَوْلَا، اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیک، آپ کے اوپر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لہمت، تو ارادہ کر لیا تھا، طائفتم، ایک جماعت نے، منہم، ان میں سے، ان یضلوک، کہ وہ آپ کو سیدھی راہ سے بھٹکا دے، وما یضلون، اور وہ نہیں بھٹکا رہے ہیں، الا، مگر، انفسہم، اپنے آپ کو ہی، وما یضرونک، اور وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، من شیئن، کچھ بھی۔ وانزل، اور نازل کی، اللہ نے، علیک، آپ پر، کتاب کو، والحکمہ، اور حکمت،
وعلمک اور آپ کو سکھایا ما وہ چیزیں لم تکن جو آپ تعلم نہیں جانتے تھے، وکان اور ہے فضل اللہ اللہ کا فضل علیک آپ کے اوپر عظیمہ بہت زیادہ، اللہ کا فضل آپ کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ آگے دیکھیے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، لوگوں کی بہت سی خفیہ سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی مگر یہ کہ کوئی شخص صدقے کا یا کسی نیکی کا یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو شخص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے، ہے نا۔ یعنی کون سی باتیں جو ہم میٹنگز کرتے ہیں، کوئی بھی میٹنگ ہو رہی ہو تو غیبت چغلیاں یہ سب ہوتا ہے، تو یہ تو سب نقصان کی باتیں ہیں، لیکن وہ باتیں جس میں صدقے کا حکم ہو، نیکی کی باتیں ہوں، لوگوں کے درمیان فائدے کی باتیں ہو رہی ہوں، ہے نا، وہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے، لوگوں کی بہت سی خفیہ سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ جیسے کہ بشر کے گھر والے پلان کر رہے تھے اندر ہی اندر کہ بشر کو کیسے بچانا ہے نا، اسی طرح سے پھنسانے کے لیے پلاننگز ہوتی ہیں اور نقصان پہنچانے کے لیے پلاننگز ہوتی ہیں، چوری کی پلاننگز ہوتی ہیں، تو یہ تمام کی تمام غلط چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس میں خیر نہیں ہے۔ خیر کس میں ہے کہ صدقے کا یا نیکی کا یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے۔ لا خیرہ کوئی خیر نہیں ہوتی، فی کثیر بہت ساری چیزوں میں، من نجواہم لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں، الا مگر من کہ کوئی شخص امرا حکم دے صدقتن بصدقتن صدقہ کرنے کا، او معروفن یا نیکی کرنے کا، او اصلاح یا اصلاح کا بین الناس لوگوں کے درمیان، ومن یفعل اور جو شخص ایسا کرے گا، ذالک ایسا کرے گا، ابتغاء تلاش کرتے ہوئے مرضات اللہ اللہ کی خوشنودی کو، یعنی اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے مقصد سے ایسا کرے گا، فسوف تو ان قریب نوتی ہی ہم اس کو دیں گے اجرن اجر عظیمہ بہت زیادہ، کہاں؟ آخرت میں۔ آگے دیکھیے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ دیکھیے اور جو شخص اپنے سامنے ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے، اس کو ہم اسی راہ کے حوالے کر دیں گے جو اس نے خود اپنائی ہے، اور اسے دوزخ میں جھونکیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ جو آیت ہے، یہ جو میں نے ابھی پڑھی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ، تو اس آیت سے علماء اکرام خاص طور پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع کی حجیت پر استدلال کیا ہے۔ اجماع کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے اسلام کے جو حکم ہے نا، جیسے کہ فرض، واجب، سنت، مستحب، یہ جو مسائل جو نکلتے ہیں وہ 4 چیزوں سے آتے ہیں ہمارے پاس۔ نمبر 1 قرآن سے، یعنی کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم اسے قرآن میں دیکھتے ہیں۔ نمبر 2 حدیث میں، اگر قرآن میں نہیں ملے گا تو حدیث میں ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 3 قرآن، حدیث، اور اس کے بعد قیاس، ہے نا، قیاس دیکھتے ہیں۔ قیاس کس کو کہتے ہیں؟ کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی مسئلہ نکالا جائے۔ اور نمبر 4 اجماع۔ تو قرآن، حدیث، قیاس، اجماع، یہ 4 چیزیں ہیں۔ تو اجماع جو ہے نا، اجماع کس کو کہتے ہیں؟ کہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت جس پر متفق ہو جائے، جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 20 رکعت تراویح جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی تھی، لوگ الگ الگ پڑھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت تراویح جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھی جانے لگی۔ تو اس پہ تمام صحابہ اکرام نے عمل کیا، کسی نے مخالفت نہیں کی۔ تو ایسے ہی کوئی ایسا دینی کام جس پر پوری امت جمع ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے اجماع، اور اجماع بھی جو ہے نا وہ حجت ہے، یعنی اس کی دلیل کی حیثیت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بہت سارے ایسے کام ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسا قرآن مجید نہیں تھا جیسا ہمارے پاس، الگ الگ تھا، کسی کے پاس کوئی صورت، کسی کے پاس کوئی صورت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پورا قرآن جو ہے جمع کیا گیا اور اس کو ایک کتاب کی شکل دے دی گئی، اور تمام صحابہ اکرام نے اس پر عمل کیا۔ تو یہ اجماع ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے اجماع۔ اور آج بھی یہ ہے کہ اگر تمام علماء اکرام مل کر، ہوتے ہیں نا سیمینار ہوتے ہیں، بڑے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں جس میں تمام علماء اکرام جمع ہوتے ہیں اور ایک مسئلے پر متفق ہو جاتے ہیں،
اس کو اجماع کہا جاتا ہے۔ تو یہ آیت اجماع کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ کہاں گیا، ہاں، کہ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے، مومنوں کے راستے کی مخالفت کرے، اور کیا ہے، مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی کوئی اختیار کرے۔ مومنوں کا راستہ کون سا؟ یہی اجماع۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیے، ومن یشاقق، اور جو شخص یشاقق مخالفت کرے رسول کی، من بعد اس کے، ما کہ وہ چیز تبین واضح ہو گئی، لہو اس کے سامنے، یعنی ہدا یعنی ہدایت، ویتبع اور اتباع کرے، غیر چھوڑ کر، سبیل المؤمنین مومنوں کے راستے کو، نولیہ تو ہم اس کو پھیر دیں گے، یعنی ہم اس کو حوالے کر دیں گے، ما اسی راستے پر، تولا جو اس نے اختیار کیا ہوا ہے، ونصلیہ اور ہم اس کو داخل کریں گے جہنم میں، وساعت اور وہ جہنم کیا ہی برا مصیرہ ٹھکانہ ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا رکوع ہو گیا، بہت چھوٹا رکوع تھا، مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، ہے نا، اور کامنٹ کیا کریں، آپ لوگ جو پوچھنا چاہیں، جو سمجھ نہیں آ رہا ہو کامنٹ کیا کریں تاکہ ان کے جوابات بھی دیے جا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔